بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہمارے ملک کی جو زیادہ ضروریات ہیں وہ زراعت سے ہی پوری ہوتی ہیں، لیکن زراعت کے حوالے سے بہت سارے جو ابھی کام ہیں وہ کرنے باقی ہیں۔ کسانوں کو کس حد تک جو ہے وہ سیکورٹی حاصل ہے یا کس حد تک سہولیات ہیں، یہ ہمارے جو تھنک ٹینک ہے، جو ہمارے اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ آج میرے ساتھ ایک دوست نے، میرے والنٹیئر ہیں، دوست ہیں میرے، منچن آباد سے ضلع بہاول نگر ہے، وہاں سے ایک ویڈیو شیئر کی۔ آپ یقین کریں کہ ویڈیو دیکھ کے دل کو بہت دکھ ہوا کہ ایک زمیندار ہے، اس نے کتنی محنت کی ہوگی، راتوں کو اٹھ کے پانی لگایا ہوگا، کتنی گرمی میں کتنی سردی میں اس نے اپنی زمین کی، اپنی فصلوں کی دیکھ بھال کی ہوگی، کتنی صعوبتیں جھیلی ہوں گی کہ یہ جب گندم آئے گی تو اس پہ اس نے کافی سارے پروگرام رکھے ہوں گے۔ ہمارے زمینداروں کا یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے شادیوں تک کے کئی پروگرام جو ہیں وہ فصلوں پہ رکھے ہوئے تھے کہ بھئی اس بار گندم آئے گی، کاٹ کے ہم نے بیٹی کی شادی کرنی ہے یا بیٹے کی شادی کرنی ہے، گندم آئے گی تو ہم نے یہ کرنا ہے، گندم بیچ کے ہم نے حج کرنا ہے، ہم نے عمرہ کرنا ہے یا گھر بنانا ہے۔ لیکن یہ ویڈیو دیکھ کے میں اس شخص کے غم میں کمی تو نہیں لا سکتا ہوں، لیکن میں اس کے جو غم ہے اس میں شریک ضرور ہو سکتا ہوں، میرا ادارہ اس میں برابر کا شریک ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ضلع بہاول نگر کی تحصیل ہے منچن آباد، اس کے پاس ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے کبوتری۔ وہاں پہ ایک زمیندار کی 23 ایکڑ رقبے پہ محیط جو ہے وہ گندم کاشت بالکل تیار کھڑی ہوئی تھی، جس کو آگ لگ گئی۔ مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی کے سگریٹ پھینکنے سے آگ لگی ہے، ہوا تھی اور پھر اس نے سارے کھیت کو جلا کر بھسم کر دیا۔ معاملہ یہ ہے کہ کیا اس کسان کے درد میں مقامی انتظامیہ، گورنمنٹ کا کوئی ادارہ، کیا اس کو اس چیز پہ کوئی ریلیف دے گا؟ اس کی تو ساری زندگی کی جو یا سارے سال کی محنت جو ہے یا بہت ساری اس کی توقعات جو ہیں وہ تو خاکستر ہو گئی ہیں، لیکن اس کے زخموں پہ یا اس کی پریشانی بانٹنے کے لیے کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسا ادارہ ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ کہیں پہ ہم ایگریکلچر میں بھی کوئی انشورنس کی پالیسی ٹائپ کوئی چیز لا سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ہمارے زمیندار جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں اور تمام جو ہمارے مشینری ہے، انسانی مشینری ہے، گورنمنٹ مشینری ہے، وہ بیسیکلی کسان کی محنت پہ چل رہی ہے۔ کسان جو ہے وہ غلہ اگاتا ہے، ہم لوگ کھاتے ہیں، اس کی سیل پرچیز ہوتی ہے، پیسہ جو ہے وہ گردش میں رہتا ہے۔ پھر وہاں پہ جو ہمارے نہری علاقے ہیں یا یہاں پہ نہری علاقہ ہو یا نہ ہو، جہاں پہ بھی ہے، مثلا کہیں پہ ٹیوبل لگا کے بھی پانی سے زمین کو سیراب کیا جاتا اور فصل اگائی جاتی ہو، تو اس بجلی جس سے وہ ٹیوبل چل رہا ہے اس پہ بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ جب گورنمنٹ کو ہم ہر ایک چیز پہ دانے دانے پہ ٹیکس دیتے ہیں تو ہمارے دانے جب ضائع ہوں تو گورنمنٹ ہمیں کیا دیتی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ وہاں پہ اگر آبیانہ وہ دے رہا ہے، وہ اپنے سارے معاملات جو اس کے ذمہ ہیں وہ سارے کلیئر کرتا ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ ایسا کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، ایسا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو ادارے کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے ادارے صرف ٹیکس لینے کے لیے ہیں؟ کیا کسی کے زخم پہ کوئی رکھنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی دوا بھی ہے جس سے یہ کم از کم کسان جو ہیں وہ اس بات پہ مطمئن ہوں کہ یار ہم محنت کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کو گڑبڑ ہو گئی تو اللہ پاک جو ہے ہماری حکومت کو سلامت رکھے، وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے، اور یہ جو آگ لگنے کے واقعات بالخصوص گندم کی فصل کو، یہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور موٹر وے پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر حادثات ہوتے ہیں کہ جی گندم جو ہے وہ کاٹ لی جاتی ہے، جو اس کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے جس کو مڈ کہتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں، اس کو زمیندار آگ لگا دیتے ہیں۔ اس آگ کی وجہ سے دھواں اٹھتا ہے، گرد و غبار اٹھتا ہے۔ موٹر وے پہ چونکہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی سٹاپ ہو، کوئی جمپ ہو، تو گاڑیاں 120 اور 100 کی سپیڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں،
تو ایک دم جب آگے دھوئیں کے غول آ جاتے ہیں اور ایک دم گرد و غبار آ جاتا ہے، تو بہت سارے حادثات ہوئے ہیں۔ اب بھی تو گورنمنٹ نے مطلب اعلان کر رکھا ہے کہ موٹر وے کے آس پاس جو ہے ایسے کھیتوں کو آگ لگانا جرم ہے، لیکن اگر کسی کے کھیت میں قدرتی طور پہ اس کی فصل کو آگ لگ جائے جو تیار کھڑی ہوئی ہے، تو اس کا ہمارے پاس کوئی قانون ہے، کوئی مدد کا ہے؟ آپ یقین کریں، میں ذرا تھوڑا سا اس کے علاوہ بھی سوچ رہا ہوں کہ کیا وہ 23 ایکڑ گندم جو جل گئی ہے، سینکڑوں من گندم جل گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر 50 من کے حساب سے بھی لگایا جائے تو اندازہ کریں کہ فی ایکڑ پیداوار کے حساب سے اس کا کتنا نقصان ہوا ہوگا۔ اگر وہ زمیندار خود کاشت کر رہا ہے تو مان سکتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نقصان تو ہوا، لیکن اس کی اتنی پسلی ہے کہ چلیں وہ برداشت کر لے گا۔ لیکن اگر وہاں پہ کوئی مزارع بیٹھا ہوا ہے اور جس کا ساری آمدن کا ذریعہ ہی وہی ہے، اس نے سارا نظام ہی اسے چلانا ہے، اور اگر اس کے جو کھڑی فصل ہے جس کو اس نے اتنی محنت سے اس کی آبیاری کی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو سمجھ لیں اس کے سپنے ختم ہو جاتے ہیں۔ میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، آگ کی شدت کو دیکھیے گا، اس کا ٹریکٹر بھی بیچ میں پھنسا ہوا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی تدبیر قدرت کی اس آفات کے سامنے ان کے کام نہیں آ رہی ہے۔ میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں، میری انتظامیہ ہمارے چینل MS21 نیوز کی انتظامیہ کوشش کرتی ہے کہ لوکل مسائل جو ہیں، چونکہ ہمارا ماٹو بھی ہے لوکل پرابلمز ان پاکستان، تو ہم پرابلمز کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ اپنا حصہ ڈالنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے بیل آئیکن کو دبائیں اور ایسی ویڈیوز کو دیکھیں۔ لاتعداد ویڈیوز میرے چینل پہ پڑی ہوئی ہیں جو معاشرے کی اصلاح اور فلاح کے لیے میں نے بنائی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ایسی آفات سے اللہ پاک ہمارے ملک کو، ہمارے زمینداروں کو، ہر انسان کو اپنی پناہ میں رکھے۔ جزاک اللہ۔